خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپہ سالار اور ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والی بغاوت کو کچلنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ کا پورا نام ابو سلیمان خالد بن ولید تھا۔ آپ عرب کے مشہور مسلمان کمانڈر تھے جو اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشد ابو بکر اور عمر کی خدمت میں تھے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کا نام عظیم سپورٹ، عظیم فاتح، عظیم اسلام کے سپاہی، عظیم سپہ سالار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی میں نظر آتا ہے۔ آپ کو سیف اللہ کا خطاب ملا جس کا مطلب اللہ کی تیز تلوار ہے۔ آپ کا شجر و نسب 7ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے حقیقی خالو ہیں۔ آپ کے والد کی ثروت کا یہ حال تھا کہ ایک سال بنو ہاشم مل کر غلاف کعبہ چڑھاتے اور ایک سال ولید تنہا غلاف چڑھاتے تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق حضرت خالد بن ولید کی پرورش مکہ میں ہوئی اور مکہ کے بعد دیہاتی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ایسے ماحول میں ہوش سنبھالا جہاں شمشیر آرائی، جنگجوانہ سرگرمیاں آخری وقت سامنے ہوتی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید اپنے والد کی طرح اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں وہ آگے دکھائی دیتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے سے کفر پر غشی طاری ہوتی گئی۔ مورخین کے مطابق حضرت خالد نے چھوٹی بڑی 125 لڑائیاں لڑی اور ایک بھی لڑائی میں شکست نہیں کھائی۔ عرب میں مشہور تھا جس جنگ میں خالد ہوں گے اس میں فتح غالب ہے۔ نپولین، سکندر، ہٹلر اور دنیا کے بڑے سے بڑے کوئی جنرل حضرت خالد کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر سامنے آیا جس پر ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور کہا مسلمانوں ٹھہر جاؤ، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک ہاک کر دوں گا۔ میں 60 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ اب یہ 60 آدمیوں کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرے گا۔ ہمارا ایک مرد دشمنوں کے 1,000 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ جنگ کے دوران ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور خود بھی اپنی حفاظت کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈھال ہو گئے مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے اور آخرکار دشمن پر غالب آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جبیلہ کا لشکر پیر دیکھ کر بھاگ گیا۔ مجاہدین نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور لشکریوں کو یوں محسوس ہوا کہ کسی آسمانی مخلوق نے انہیں ڈرایا ہو۔ اس جنگ میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ حضرت خالد کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے موقع پر اپنے سر کے بال اتروائے تو حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے بال پکڑ لیے اور انہیں اپنی ٹوپی میں سی لیا۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد کی یہ ٹوپی گم ہو گئی مگر تلاش کرنے پر مل گئی۔ خالد بن ولید نے فرمایا، جس جنگ میں میرے پاس یہ ٹوپی ہوتی ہے اللہ اس میں مجھے فتح عطا فرماتے ہیں۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد کو یہ کہتے سنا ہے کہ جہاد میں مجھے قرأت قرآن سے باز رکھا۔ آپ کی بہادری کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس زہر لایا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا زہر ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اسے پی لیا۔ کسی نے اپنے اشعار میں اس طرح بیان کیا ہے کہ خالد زہر کو اس طرح پی گئے جس طرح پیاسا انسان ٹھنڈے خوشگوار پانی کو منہ سے لگا کر پیتا ہے۔ حضرت خالد سے 118 احادیث مروی ہیں۔ چونکہ حضرت خالد شروع سے ہی بطور سپاہی زندگی بسر کر رہے تھے اسی لیے آپ کے پاس جنگی ساز و سامان بہت تھا جسے اسلام لانے کے بعد راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ حضرت خالد کی وفات صحابی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں ہوئی۔ آپ 60 سال زندہ رہے اور 125 جنگوں میں شرکت کی اور بہادروں کی ایک بڑی جماعت کو قتل کیا۔ آپ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اپنا گھوڑا، اسلحہ اور غلام بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔